بات کرتے ہیں سکھر کی، جس میں بجلی بند کی غیر اعلانیہ بندش اور اضافی بلوں کے اجراء کے خلاف ہسکو کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرے میں شامل بچوں اور خواتین نے ہاتھوں میں جوتے اٹھا کر ہسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ بجلی کے بلوں کو آگ بھی لگائی گئی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں بھی وابڈا کے اہلکار انہیں 8 گھنٹے تک بجلی کی فراہمی معطل رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ سندھ کے بعد اب باری ہے بلوچستان کی دنیا کی۔ بلوچستان اسمبلی کی اپوزیشن رہنما اور رند قبیلے کے سردار آر محمد رند نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن رہنما اور رند قبیلے کے سردار یار محمد رند نے اپنے آبائی گوٹ شران میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ بلوچستان حکومت نے ان کے فنڈز روک کر دوسرے حلقوں میں استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ ان کے فنڈ سے اپنے ہم نواؤں کو نواز رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ضلع کچھی میں جو پروجیکٹ شروع کرائے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صوبائی حکومت ان کے حلقہ انتخاب اور خاص کر ضلع کچھی میں جان بوجھ کر حالات خراب کرا رہی ہے اور ان کے فنڈز روک کر میرے حلقہ عوام کو سزا دی جا رہی ہے، اور ضلع کچھی میں اغوا برائے تاوان، چوری ڈکیتی، قتل اور نیشنل ہائی وے روڈ پر آئے روز ٹرانسپورٹ کے اغوا ہونے میں بھی حکومت بلوچستان خود ملوث ہے۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں تاج روڈ پر واقع کولڈ ڈرنک کے دکان میں۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح صوبے کے دوسرے بڑے شہر چمن میں بھی طویل اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا طویل سلسلہ گزشتہ کئی روز سے جاری ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ کا یہ علم ہے کہ 24 گھنٹوں میں صرف اور صرف 6 گھنٹے بجلی ہوتی ہے، باقی 18 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی اور ساتھ ہی گھریلو صرافیوں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے اور عوام ذہنی مریض بن گئے۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مرکزی اور صوبائی حکومت نے شیڈول تو جاری کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے عوام کو شیڈول کے مطابق بجلی فراہم نہیں کی جاتی ہے۔ شیڈول کے مطابق شہری علاقوں میں 6 جبکہ دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس پر وابڈا کے لازمی دار حکام نے تاحال کوئی عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے بجلی کی فراہمی اٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ طویل جاری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چمن شہر اور گدنوا کے سینکڑوں ٹیوب ویل بھی بند ہو گئے، جس کی وجہ سے علاقے میں پینے کے پانی نایاب ہو گئے اور عوام پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مہنگے دام پانی کی ٹینکر خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ علاقے سے طویل لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ذمہ دار حکام جنگی بنیادوں پر عملی اقدامات کرے تاکہ عوام جاری ذہنی اذیت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ نصیر آباد سے میں ہوں راجہ حنیف۔ میں اس وقت ڈی سی چوک پر موجود ہوں۔ نصیر آباد اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جسم کو جلسہ دینے والی گرم ہوائیں لوگ گھروں میں محسوس ہو گئے۔ نصیر آباد میں قیامت خیز گرمی درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ شہر اور سڑکیں ویران، ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ، لوگ گھروں میں محسوس ہو کر رہ گئے۔ دن بھر جسم کو جلسہ دینے والی گرم لو چلتی رہی، پانی کی قلت، لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ نصیر آباد، جعفر آباد، چلمکسی اور کچھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ شہر کی سڑکیں ویران، کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گئی۔ گرم لو سے بچنے کے لیے لوگ گھروں میں محصور۔ برف 30 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ شہر کی کاروباری مراکز میں سناٹا، پانی کی قلت کے سبب پانی کا فی ڈرم 100 روپے سے 150 روپے میں فروخت۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ٹرپنگ کی وجہ سے کئی صنعتی و گھریلو اشیاء جل جانے سے صارفین کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈائریکٹروں کا کہنا ہے گرم اور لو سے بچنے کے لیے سر ڈھانپ کر چلنا چاہیے اور نمکیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نمک، لیموں ملا پانی کا استعمال کیا جائے۔ نصیر آباد بلوچستان کے جنوب مشرقی میدانی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے یہاں جون میں درجہ حرارت 53 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جس کا شمار بلوچستان کے گرم ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے کہ نصیر آباد کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دیا جائے۔ کیمرہ مین امتیاز جمال کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے خیبر پختونخوا کی۔ جنوبی وزیرستان میں قیام امن اور متاثرین کی واپسی کے لیے ٹانک میں مسعود قبائل کا گرینڈ جرگہ منعقد ہوا۔ پولیٹیکل ایجنٹ سید شہاب علی شاہ نے گرینڈ جرگے کے شرکاء سے خطاب کے دوران کہا
کہ جنوبی وزیرستان کے لیے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ 26 جون سے متاثرین کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، وانا، رزمک اور سرویکئی میں واپسی کے لیے رجسٹریشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 12 سال سے زائد عمر کے افراد کو کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ کارڈ کے حامل افراد کو سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر تنگ نہیں کیا جائے گا اور راشن، امداد، گھروں کی مسماری کے معاوضے میں یہ کارڈ مؤثر ہوں گے۔ پولیٹیکل ایجنٹ نے جرگے کے شرکاء سے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں متوازی حکومت نہیں چلے گی۔ 40 FCR کا قانون نافذ ہوگا اور پولیٹیکل ایجنٹ کی حکمرانی ہوگی۔ قبائل اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ واپسی پر مسائل کے حل کے لیے فوج اور علاقائی عمائدین پر مشتمل کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ دین اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا ہے۔ غیر سرکاری تنظیم فدا کے زیر اہتمام طالب علموں میں صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تحصیل پہاڑ پور میں صفائی نصف ایمان ہے کے عنوان سے تقریری مقابلہ منعقد ہوا۔ تقریری مقابلے میں شریک طلباء کا کہنا تھا کہ صفائی بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکیزہ خیالات کا تعلق بھی انسان کے پاک صاف رہنے سے ہے۔ انسان اگر اپنے بدن اور کپڑوں سے نجاست دور نہ کرے، گندی جگہوں پر بیٹھنے کی عادات بنا لے تو اس کے خیالات اور عادتیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ صاف ستھرا ماحول کامیاب معاشرے کی ضمانت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ارد گرد کے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال میں لائے جائیں۔ اساتذہ نے اس تقریری مقابلے کو طلباء کے لیے انتہائی مفید قرار دیا۔ اس قسم کا پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ اس سے صحت و صفائی کی آگاہی ہوتی ہے بچوں میں بھی، اور بچے اس چیز کو لے کے آگے جائیں گے۔ تقریری مقابلے کے آرگنائزر کا کہنا تھا کہ اس کے انعقاد کا مقصد طلباء میں صفائی سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے اور مستقبل میں بھی ایسی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ اگر اس ایریا کو آپ دیکھیں، یہ کافی پسماندہ ایریا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملتا، تو ہماری کوشش ہے کہ ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ وہ جو بیسک ٹیچنگز ہیں ہائیجین پروموشن کی، وہ بھی بچوں تک پہنچے۔ تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے انعقاد سے طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع ملتے ہیں، تو دوسری طرف انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بننے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی، جس میں موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیوروں نے ناجائز جرمانوں پر ٹریفک انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پریس کلب کے سامنے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیوروں کا موقف تھا کہ ٹریفک پولیس نے بلا وجہ 600 روپے فی چالان کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور خلاف قانون ایک ہی دن میں رکشہ ڈرائیوروں کو کئی چالان دیے جاتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ وہ دن بھر مزدوری کے بعد بمشکل 200 روپیہ یومیہ کماتے ہیں، مگر ٹریفک انتظامیہ کی طرف سے روزانہ 600 کے چالان دیے جاتے ہیں جن کی ادائیگی ان کے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیوروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ناجائز جرمانوں کا سلسلہ بند کیا جائے، ورنہ وہ ملک گیر احتجاج کریں گے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پی پی 34 سرگودا ساؤتھ میں ضمنی الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔